بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع سورۃ النصر ہے۔ سورۃ النصر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال سے 2 سال پہلے نازل ہوئی، لیکن آیات میں آتا ہے کہ یہ جو سورت ہے چند ہفتے نازل ہوئی۔ اس میں کچھ اختلافات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم تفسیر میں پڑھیں گے۔ مزید یہ کہ اس سورت کو مدنی کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے دوران مکہ میں منع کے مقام پر نازل ہوئی ہے۔ ابن ہشام نے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتی ہوئی موت کا پہلا اعلان لکھا ہے۔ اس سورت کا جو نزول ہے وہ سن 10 ہجری میں ہوا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو آپ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کریں اور اس سے مغفرت مانگیں، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ جلد جو ہے وہ فتح حاصل کر لیں گے۔ آپ لوگوں کو اللہ کے دین اسلام میں چوک در چوک داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں گے۔ اس وقت سمجھیے کہ مقصد زندگی جو تھا وہ پورا ہو گیا اور اب آپ کا بعثت کا جو وقت ہے وہ قریب آ گیا۔ تکمیل دین جو تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب سفر آخرت ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی سے فرما دیا کہ اپنے رب کی تسبیح و تمجید کیجئے اور اسی سے مغفرت کی درخواست کیجئے، یعنی ایسے امور جو خلاف اولیٰ واقع ہو گئے ہوں ان سے مغفرت مانگیے۔ اس سورت کو بالاجماع مدنی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ایک اور رکھا گیا ہے سورۃ النصر کے علاوہ، سورۃ توعدی۔ توعدی کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ رخصت کرنے کے ہیں۔ اس سورت میں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت جو ہے وہ قریب ترین بتلا دیا گیا ہے، اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو توعدی بھی کہا گیا ہے۔ سورۃ النصر جو ہے وہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سورۃ النصر جو ہے وہ قرآن کی آخری سورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مکمل سورت جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی۔ مکمل سورت جو آخری نازل ہوئی ہے، بعد میں آیات تو چھوٹی چھوٹی نازل ہوتی رہی ہیں، لیکن ایک مکمل اور جامع جو سورت ہے وہ سورۃ نصر جو تھی وہ آخری تھی۔ بعض آیت کے نزول میں جو اس کے بعد ہونا ہے، بعض روایات میں ہے کہ اس کے منافی نہیں، جیسے کہ سورۃ فاتح کو قرآن کی سب سے پہلی سورت اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ مکمل سورت سب سے پہلے جو ہے وہ سورۃ فاتح ہی نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں حالانکہ سب سے پہلے وہ سورت ہے، لیکن وہ سورت ایسی ہے جو آیت ایک ایک کر کے نہیں نازل ہوئی، مکمل طور پر وہ سب سے پہلی سورت ہی جو نازل ہوئی۔ ورنہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ورنہ سب سے پہلی جو آیت تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی والی جو صورت ہے وہ نازل ہوئی، وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے ان آیات کا نزول ہوتا ہے۔ کوئی مکمل صورت کے طور پر پہلی، آخری، درمیانی ہو جاتی ہیں، تو کوئی آیات کے لحاظ سے ان میں اختلافات ابھی فی الحال کوئی ایسا موجود نہیں، لیکن بعض روایات میں تھوڑی سی تبدیلی وغیرہ واقع ہو جاتی ہے۔ مزید ہم اس کا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ فتح سے یہاں پہ فتح مکہ مراد ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں۔ اب جب آ گیا اذا جاء کا جب صیغہ آ گیا تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ فتح سے قبل کی بات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے رہے ہیں کہ جو کامیابی ہے، جو فتح ہے وہ ان قریب ہونے ہی والی ہے۔
اور اس فتح کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو لوگ ہوں گے وہ جوگ در جوگ آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ اس صورت کا جو نزول ہے وہ غزوہ خیبر سے لوٹنے کے وقت بیان کیا گیا ہے، اور خیبر کی فتح مکہ سے مقدم ہونا معلوم و معروف ہے۔ روح المعانی میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نزول کے بعد 2 سال زندہ رہے۔ اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اس نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا، کیونکہ فتح مکہ سے وفات تک کا جو دورانیہ ہے وہ مکمل 2 سال ہی بنتا ہے۔ فتح مکہ جو ہے وہ 8 ہجری میں ہوئی اور وفات جو ہے وہ ربیع الاول 11 ہجری میں، اور جن روایات میں اس کا نزول فتح مکہ یا حجۃ الوداع میں نازل ہونا بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ بعد میں جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ یہ بعد میں نازل ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھی ہو، یعنی کہ نازل نہ ہوئی ہو لیکن اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی ہو، جس سے لوگوں کو لگا ہو کہ مطلب یہ جو صورت ہے پہلی آخری ہے صورت اور یہ ابھی نازل ہوئی ہے، ان کا یہ وہم ہو۔ اقوال صحابہ میں ہے کہ اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ جانے کی طرف اشارہ ہے، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اور دنیا میں جو قیام کا وہ مکمل جو دورانیہ تھا مکمل ہو چکا ہے، اب تسبیح و استغفار میں لگ جائیں۔ جبکہ یہ صورت جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ موجود تھے۔ جب انہوں نے اس صورت کو سنا تو وہ خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں فتح مکہ کی خوشخبری دی ہے، مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی کہ انہوں نے صحیح بات کہی ہے۔ یہ جو روایت ہے ترمذی سے نقل کی گئی ہے۔ اگلی آیت ہے ہماری وَرَأَيْتَ النَّاسَ۔ فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو دل میں تو ایمان لا چکے تھے، یعنی کہ جنہوں نے تصدیق کر دی تھی کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسلام کی حقانیت پر انہوں نے تقریباً یقین کر لیا تھا، مگر اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی مخالفت کے خوف کی وجہ سے، یہ تذبذب کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، یعنی ڈر تھا ان کے دلوں میں کہ ہم اپنے قبیلے کو چھوڑ دیں گے تو لوگ ہمیں تانے دیں گے۔ جب فتح مکہ کا موقع تھا تو جو یہ رکاوٹ تھی یہ بھی دور ہو گئی۔ اس طرح وہ جو لوگ تھے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یمن سے 700 نفر جو مسلمان ہو کر پہنچے، جو راستے میں اذانیں دیتے رہے اور قرآن کریم پڑھتے رہے۔ اسی طرح عام عرب کے لوگ بھی جو تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سب سے آخری آیت ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَاسْتَغْفِرْ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت یعنی اس صورت کے نزول کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے ہر وقت دعا پڑھتے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور فرماتے تھے مجھے اس کا حکم کیا گیا ہے، اور دلیل میں یہ بھی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا کرتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں ورم کر جاتے۔ ہماری سورۃ النصر جو تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، ترجمہ و تفسیر آج مکمل تھی اس کی الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہم نے اس صورت میں جو پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بھی تھوڑا سا تذکرہ آیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت فرمائی کہ آپ اب جو ہے مزید تسبیحات میں مغن ہو جائیں۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا جو قریب ترین وقت تھا 8 دن پہلے کا، وہ ضرور تفصیل کے ساتھ ذکر کروں۔ انشاءاللہ بخاری شریف کی روشنی میں وہ آپ کے ساتھ ضرور اس کا تذکرہ کروں گی۔ اچانک سے دل میں آیا کہ ایک بار وہ مرحلہ بھی ضرور یاد کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں اور اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، کوئی حاکم نہیں سوائے تیری ذات پاک ہے، میں ہی تھا گناہ گاروں میں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔